آج جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بحمد اللہ کہ ہمارے ان تین حفاظ اور ماشاءاللہ تینوں ہی بھائیوں نے قرآن کریم کو 17 روزہ تراویح کے اندر ختم فرمایا ہے۔ بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور بہت زیادہ یہ خوشی کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر سب سے پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خلاق عالم آپ نے حفاظ تو بہت تھے، دنیا کے اندر آپ نظر دوڑائیں تو حفاظ آپ کو ہر ایک پتھر کے نیچے، ہر ایک بلاک کے نیچے، ہر ایک اینٹ کے نیچے نظر آئے گا، لیکن تراویح کے اندر قرآن کریم سنانے والے حفاظ کروڑوں میں سینکڑوں نظر آئیں گے صرف۔ تو اس پر اللہ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہیے ان حفاظ کو جن کو اللہ کریم نے یہ سعادت سے نوازا ہے۔ خدا کی قسم اتنی بڑی سعادت ہے یہ کہ اس کے سامنے جتنی بھی دنیا کی خوشیاں، دنیا کے خوشی کے مواقع، دنیا کی جستجو، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی جتنی بھی آپ چیزیں سمیٹتے چلے جائیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے بہترین قرآن کریم سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظمیٰ سے اللہ کریم نے ہم سب کو سرفراز فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ایسے مہینے کے اندر اللہ کریم نے اس قرآن کریم کو ہم سب کو جن حضرات نے یہ قرآن یہاں پر سنایا ہے اور سنا ہے ان تمام کے لیے اللہ نے اس توفیق سے ان کو نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو یعنی ماہ مبارک رمضان کے مہینے کو ہمیں عطا فرمایا ہے، ساتھ ساتھ میں اس میں قرآن کریم سننے کا موقع بھی عنایت فرمایا ہے۔ اور آپ کے سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ یہ روزہ اور یہ اللہ کا قرآن بندے کے لیے کل قیامت کے روز سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ کے سامنے جھگڑا کریں گے، اور اللہ کریم کے سامنے روزہ نکل کر آئے گا فیقول ربی، وہ کہے گا اے ربی، اے میرے رب، اے میرے خدا، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ میں روزہ ہوں، اس بندے کو میں نے دن کے اندر کھانے پینے سے روکے رکھا، شہوات نفسانیہ سے روکے رکھا، لہذا کریم آقا یہ رکتا گیا، نہ اس نے کھایا، نہ اس نے پیا، نہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کیا، بلکہ تمام تر جتنے بھی روزے کے تقاضے تھے ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے اس نے پورے دن کو گزارا۔ ربا میری آپ سے التجا ہے، روزہ کہے گا، کیا کہے گا؟ میری آپ سے درخواست ہے، فشفعنی فی، ربا میری طرف سے اس کی سفارش قبول کیجیے۔ پھر آگے اللہ کا قرآن آئے گا، کہے گا انی منعتہ النوم باللیل، ربا میں آپ کا کلام ہوں، میں آپ کا قرآن ہوں، میں وہ منزل من السماء آپ کا کلام ہوں کہ جو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اترا، و 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ مجھے اتارا گیا اور اس ماہ مبارک کے اندر اتارا گیا۔ تو فرمائے کہ میں اللہ آپ کا قرآن ہوں، میں آپ کے سامنے اس بندے کی درخواست لے کے کھڑا ہوا ہوں کہ اس بندے کو میں نے رات کو سونے سے روکے رکھا، صرف کس وجہ سے کہ آپ کا کلام پڑھتا رہا، یہ بندہ آپ کی نماز تراویح کے اندر تلاوت کرتا رہا، آج میری سفارش اس کے حق کے اندر قبول کیجیے۔ تو خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم یہ ہے کہ فرمائے کہ فیشفعان، کل قیامت کے روز یہ دونوں ایسی چیزیں ہوں گی کہ روزہ اور اللہ کا قرآن، ان دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جس حافظ قرآن کو اللہ کریم نے قرآن سے بھی نوازا ہو، پھر ساتھ ساتھ میں وہ روزہ بھی رکھتا ہو، پھر ساتھ ساتھ میں جو اس کے پیچھے تراویح پڑھنے والے جو ہمارے حضرات ہوتے ہیں، مقتدی حضرات، وہ بھی اللہ کے اس قرآن کو حفاظ کے پیچھے سن رہے ہوں اور دن کا روزہ رکھ رہے ہوں، تو فرمائے کہ اللہ کا قرآن اور یہ روزہ ان کے لیے سفارش نہیں کرے گا، سفارشی بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کا قرآن ہے، یہ فرمایا کہ کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گا، اور اس کے جھگڑے کو اللہ کے ہاں تسلیم کیا گیا ہے، مصدق، فرمایا کہ اس کے جھگڑے کو اللہ کریم کے ہاں مانا جائے گا، اور فرمایا کہ اس کو قبول بھی کیا جائے گا۔ ایسے ہوتا ہے نا اللہ کے ہاں تو اصول اور ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ کسی کا جھگڑا ہو تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے، لیکن اللہ کے قرآن کا جو جھگڑا ہوگا اللہ کریم فرمائیں گے میرے قرآن
میرے کلام آپ مجھ سے جھگڑا کر رہے ہیں کہ ہاں ربا میں کیوں نہ کروں. جس بندے نے مجھے دن کے اندر بھی تلاوت کیا، رات میں بھی تلاوت کیا، میرے معنی پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے سامنے وہ نظر آیا، تو فرمایا کیوں نہ اس کے بارے میں جھگڑا کروں. اللہ کریم فرمائیں گے کہ آپ کے جھگڑے کی وجہ کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہو. یہ قرآن اللہ کیا کہے گا، اے اللہ اس کی سفارش کرنا چاہتا ہوں، اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیجئے. بس یہ میرا چھوٹا سا آپ کے سے سوال ہے. اللہ کے قرآن کی سفارش کو اللہ خود قبول فرمائیں گے. اللہ کریم کا جو یہ ماہ مبارک مہینہ ہے، اس کی سفارش کو اللہ قبول فرمائیں گے. آپ اندازہ لگائیں جو حضرات اس ماہ مبارک کے اندر روزے نہیں رکھتے، اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کے قرآن کو تراویح میں نہیں سنتے، تو وہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں، کتنے اپنے حصے کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو ضائع کر رہے ہیں، کتنا وہ محروم ہو رہے ہیں اپنے اس عمل سے. لہٰذا ان کو بھی اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اللہ کا یہ جو ہمیں عطا کردہ مہینہ تھا رمضان کا، یہ آدھا گزر چکا ہے، باقی تھوڑا سا رہ گیا. یقین کریں آپ خود اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ 15 روزے 16 روزے کس طرح گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا. ابھی سے چند دنوں پہلے ہمارے ہاں زبانوں پر یہ تھا کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، لیکن ابھی یہ کہ رمضان جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. لہٰذا جتنے بھی دن باقی ہیں ان دنوں کو ہم قیمتی بنائیں. قیمتی ہم کس طرح بنائیں گے؟ قیمتی بنانے کا صرف یہی نسخہ ہے کہ اپنے گناہوں پر اللہ کے ہاں ندامت کے دو آنسو بہائیں، شرمندگی کے دو آنسو بہائیں، ساتھ ساتھ میں اللہ رب العالمین کے جتنے اعمال ہیں خوش کرنے والے ان کی طرف لگ جائیں. وہ یہ ہے کہ دن کا روزہ رکھنا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، اسی طریقے سے فرمائے لایانی بکواسات سے بچنا ہے، حرام خوری سے بچنا ہے، گالم گلوچ سے بچنا ہے، اور اسی طریقے سے کسی سے لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے. کوئی بندہ آپ سے جھگڑ رہا ہو، کوئی آپ کو گالی دے رہا ہو، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہو، آپ نے گالی ریٹرن میں نہیں دینی، نہ آپ نے برا بھلا نہیں کہنا. آپ ان سے یہ کہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں درس دیا ہے کہ انی امرؤن صائم، کہ نہیں بھائی میں آپ سے جھگڑنا نہیں چاہتا، میں آپ کو گالی نہیں دینا چاہتا، میں آپ کو برائی کرنا نہیں چاہتا، نہیں غیبت کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میرا تو وہ ہے، میں تو وہ شخص ہوں کہ میرا روزہ ہے. تو آپ سیدھا سیدھا ان کو وہ جواب دیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، جو ہمیں درس دیا ہے. اگر اس طرح ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو خدا کی قسم اس مہینے کو صرف اچھی طرح گزار لیں، خود بخود 11 مہینے اس کے تابع ہو کر چلیں گے. ہمارے ہاں اکثر محافل کے اندر یہ بیانات ہمارے ہوتے رہے. اس پورے مہینے کے اندر الحمدللہ تقریباً 10 روزہ سے لے کے آج 17واں روزہ تراویح ہے، الحمدللہ بیانات ہوتے رہے. تقریباً ہر ایک محفل کے اندر اس بات کو ہم نے ذکر کیا کہ بھئی یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے نا، یہ سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی بڑا ہوتا ہے، اولاد میں سے کوئی بڑا بچہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اس بڑے بچے کی تربیت پہ توجہ دی جاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ تقریر کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ سمجھانا مقصود ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہا؟ جو بچہ ہوتا ہے سب سے بڑا اولاد کے اندر، اس کی طرف سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے. عموماً جو عقل مند اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ کیوں توجہ دیتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ بڑا بچہ ہے، اس کی تربیت اچھی ہو گئی نا، یہ رائے راست پر آ گیا، یہ صحیح معنی میں ہدایت پر قائم اور دائم ہو گیا، تو اس کے نیچے کے جتنے بہن بھائی سب اس کو قبلہ بنا کر چلیں گے، سب اسی کو نشانہ بنا کر چلیں گے. بھائی نہیں، ہمارا بڑا بھائی یہ حافظ قرآن ہے، یہ ہمارا بڑا بھائی 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہا ہے، یہ ہمارا جو بڑا بھائی ہے یہ لوگوں سے زیادہ گالم گلوچ برائی اسی طریقے کسی چیز کے اندر نہیں ہے لیے. جب وہ بڑا بیٹا اچھا ہوگا تو اس کے بعد نیچے کی جو اولاد ہوگی خود بخود ٹھیک چلے گی. بعین ہی اللہ رب العالمین کے ہاں بھی یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ 11 مہینوں کا سردار ہے، سب سے بڑا ہے. اگر اس کو ہم نے اچھی عبادات کے ذریعے سے ٹھیک کر لیا اور اللہ تعالیٰ کو اس مہینے کے اندر منا لیا، خدا کی قسم 11 مہینے اس مہینے کے تابع ہو کر چلیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے ہمیں اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو ٹھیک اچھی طریقے سے عبادات کے اندر لگانا ہے. اللہ کی قسم کوئی مشکل نہیں ہے اس مہینے کو قیمتی بنانا. مشکل صرف یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی بکواسات، اعتراضات، تھوڑے سے گپ شپ لگانے کے لیے 3-3 4-4 5-5 گھنٹے چاہیے. آج کل ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ مستی چڑھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو وقت دیا ہے بڑا عظیم وقت ہے، لیکن اس عظیم کو بالکل ہم فرمائے کہ قلیل کی صورت میں ضائع کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ نوجوانوں کے ہاں تراویح کے فوراً بعد آپ دیکھیں روڈوں پر
نظر آئیں گے کرکٹ کھیلتے ہوئے، ضائع کر رہے، پوری سحری تک لگے رہتے، پھر یہاں تک کہ ایسے تھک جاتے ہیں کہ سحری بھی نہیں کر پاتے، سحری کیے بغیر بس ایسے ہی فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، سحری بھی نہیں کی، ایسے ہی سو جاتے ہیں، پھر ظہر تک کا پتہ نہیں ہے، ظہر بھی گئی، فجر بھی گئی، پھر عصر میں کہیں اٹھ رہے بڑے احسان کرتے ہوئے، جب احسان کرتے ہوئے اٹھ رہے تو فرمایا پورا روزہ تو اسی طرح سے نکل گیا آپ کا، تو آپ نے کیا پایا دن کے اندر؟ کچھ بھی نہیں۔ اب رات کو جب تراویح کا پارہ سنانے کا ہو یا سننے کا ہو، پھر اس میں مسئلہ، اس میں تھکاوٹ ہو رہی ہے، تراویح سنا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارا جو دل و دماغ ہے کس طرف ہے؟ کرکٹ کی طرف، ابھی فوراً نماز تراویح کے بعد کرکٹ کی طرف بھی جانا ہے، پھر دوبارہ اگلے دن وہی ہماری ترتیب ہوتی ہے۔ لہٰذا خدا کی قسم ہمارے نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کریں۔ کھیل کود سے شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اتنا کھیلو کہ جتنا آپ برداشت کر سکو، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، اس کے بعد اپنے آرام سے گھر پر آ کے قرآن کی تلاوت کرو، 4-8 رکعت تہجد پڑھ لو، قیام اللیل پڑھ لو۔ اللہ نے کتنا بہترین موقع دیا ہے، چلو عام دنوں میں تو آنکھ نہیں کھلتی تہجد کے، اب تو ہم پورے رات اٹھے ہوئے ہیں، کتنا آسان ہے اللہ کے سامنے قیام کرنا، اللہ کے سامنے 2 آنسو بہانا، اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوت دیکھ کر کرنا، کتنا زبردست طریقے سے موقع ملا ہوا ہے، اس موقع کو ضائع کرنا ہے۔ پھر ساتھ میں جو سحری سنت رسول ہے، اب اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ پھر ہمارا خالی پیٹ ہوتا ہے، کھیلا کودا خوب تھک گئے، اس کے بعد سحری کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا ہے، ایسے ہی سو جاتے ہیں۔ سنت رسول جو سحری اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے درمیان اور یہود و نصارہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ روزے تو وہ بھی رکھتے تھے، امت مسلمہ بھی رکھتی ہے، فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ بغیر سحری کے روزے رکھتے تھے، ہم سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ جو بندہ بغیر سحری کے روزے رکھ رہا ہے تو وہ یہود و نصارہ کے ساتھ شامل ہو رہا ہے۔ پتہ بھی نہیں اس بندے کو جو بغیر سحری کے روزہ رکھتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں سحری کے بغیر اور میرا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے۔ کتنی کوتاہیوں میں مبتلا ہیں، ان کوتاہیوں کو دور کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ یہ جس طرح گاڑی چلے اسی طرح چلانی چاہیے۔ اللہ کی قسم وقت تو گزر جائے گا۔ عربی مقولہ ایک عربی شاعر کہتا ہے الوقت کالسیف ان لم تقطعه لقطعک، کہ وقت جو تلوار کی مانند ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے یہ تمہیں کاٹ کے چلا جائے گا۔ وقت گزر رہا ہے، آپ دیکھیں گے کچھ لمحے پہلے 9 بجے، اس کے بعد 10 بج گئے، اب 11 بج جائیں گے، اب واپس جو 10 بج گئے اور 9 بج گئے نا، وہ دوبارہ کل نہیں آئیں گے ہماری زندگی میں، جو گزر گئے تو گزر گئے، اگلا دن واپس آئے گا۔ تو لہٰذا ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ ساتھ میں آپ کے سامنے اب یہ 17ویں تراویح ہے، غالباً 17ویں تراویح ہے نا، ابھی یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اس کے بعد تیسرا عشرہ آ رہا ہے۔ تیسرا جو عشرہ ہے وہ تینوں جو عشرے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ معزز ترین ہے، سب سے زیادہ مبارکباد کا مستحق ہے، سب سے زیادہ برکتی والا ہے، اور اس لیے کہ 3 وجوہات کی وجہ سے۔ نمبر 1 کہ آخری عشرے کے اندر اعتکاف کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے، اور جو باقی جو 2 عشرے ہیں، پہلا عشرہ دوسرا عشرہ اعتکاف سے خالی ہے، اس میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر آخری جو عشرہ ہے اس میں طاق راتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کو آپ تلاش کرو، کہاں پر؟ فی الوتری، طاق راتوں کے اندر، آخری عشرے کے اندر۔ اس میں تلاش کرنے کے اندر کیا مطلب؟ تلاش کیسے کریں؟ فرمایا جب طاق راتیں آ جائیں تو کرکٹ کھیلنا چھوڑ دو، باہر آگے پیچھے گھومنا چھوڑ دو۔ ہمارے ہاں تو عجیب المیہ ہے، نعوذ باللہ شاپنگ کرنی چاہیے تھی ہمیں رمضان سے پہلے شعبان میں، ہم آخری عشرے کے اندر شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں۔ پورا آخری عشرہ جو طاق راتوں والا ہے، اعتکاف والا ہے، بہت بابرکت ہے، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرما رہے ہیں، اس کو ہم بازاروں کے نام کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی کوئی جوتے خرید رہا ہے، کوئی کپڑے خرید رہا ہے، کوئی کن چیزوں میں پڑا ہوا ہے۔ میرے عزیز تو شاپنگ کرنے سے شریعت نے منع نہیں کرا، لیکن یہ شاپنگ پہلے بھی تو ہو سکتی تھی نا، یہ وقت آپ کے پاس دوبارہ تو نہیں آئے گا، ایک دفعہ نکل گیا دوبارہ تھوڑی آئے گا۔ طاق راتیں کتنی بہترین ہے، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے سوالیہ نشان چھوڑ رہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کس کو کہا جاتا ہے؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ جو لیلۃ القدر ہے نا، اس کی مرتبت، اس کی عظمت، اس کی شان تو اتنی زیادہ ہے کہ 1000 راتوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔